گائز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں مطمئن اور خوش زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلا ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، جو کہ میں ایپیسوڈ وائز اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ہاشم ندیم کا ایسا شاہکار کہ جس کو صدارتی امتیاز ملا، یعنی کہ صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ناول ہے، گورنمنٹ آنر۔ تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوگی اس ناول میں۔ جی میں بات کر رہی ہوں بچپن کے دسمبر کی۔ ایک ایسا ناول ہے کہ جس میں آپ وہ کہتے ہیں نا اسٹک ٹو اٹ، جس سے آپ چپک جائیں گے تھوڑا آگے چل کے۔ اور ایک ایسا ناول ہے جو محبت کی لازوال داستان پہ مبنی ہے، اور ایک ایسا ناول ہے کہ محبت کرنے والے اس کو اپنے دل کے قریب ضرور محسوس کریں گے۔ تو آئیں اس کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے پہلی برف باری۔ بالآخر تیسری جماعت کے امتحانات کا نتیجہ بھی نکل آیا اور میں امتیازی اور راجہ اعزازی نمبروں سے باعزت پاس ہو گئے۔ اس دن صبح سے ہی آسمان پر گلابی بادلوں کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہوا رک سی گئی تھی۔ خزاں میں خشک درختوں کے سنہری پتے زمین پر فرش کی صورت میں بچھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج موسم کے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔ صبح جب میں اسکول نتیجہ سننے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تھا تو امی نے اوپر تلے بہت سی سویٹریں، مفلر اور اونی ٹوپی سے مجھے لیس کر کے بھیجا تھا۔ جب تک راجہ کے نام کا اعلان پاس شدہ لڑکوں میں نہیں ہوا، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے اشاروں میں پوچھتا رہا کہ وہ پاس ہوا ہے یا فیل۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے کانوں سے ہٹا کر اسے یقین دلایا کہ اتفاق سے وہ بھی پاس ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی راجہ نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا اور جیب میں موجود تمام پیسوں سے راستے میں پڑتی پہلی پرچون کی دکان سے ڈھیر سارا گڑ خرید لیا۔ شدید سردی میں ہم سب بچوں کی ایک پسندیدہ تفریح یہ بھی تھی کہ ہم ایک بڑی سی کڑھائی میں گڑ کو خوب کوٹ کر پانی سے بھر کر اسے خوب ابالتے، اور پھر جب وہ سارا گڑ حلوے کی سی شکل اختیار کر لیتا تو ہم اسے شدید سردی میں پڑتی برف میں ایک آدھے گھنٹے کے لیے کڑھائی سمیت ڈھکن بند کر کے رکھ دیتے۔ گڑ کا حلوہ سردی میں جم کر برتن ہی کی شکل اختیار کر لیتا اور پھر ہم اسے چھری سے قاشوں کی صورت میں کاٹ کاٹ کر مزے سے دعوت اڑاتے۔ اس دن بھی ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے برف کے گالوں سے ہماری اونی ٹوپیاں بھر چکی تھیں۔ محلے کے مرکزی کمپاؤنڈ میں بچے اور جوان مل کر برف کا پتلا بنانے کے مقابلے میں مشغول تھے۔ کچھ ہی دیر میں غفور چچا اپنا بیش قیمت کوڈیک کیمرہ گھر سے اٹھا لائے اور ہم سب بچوں اور بڑوں کی ایک ایک کر کے گروپ میں تصویریں اتارنے لگے۔ ہم سب بچے بڑے اہتمام سے سنجیدہ سی شکلیں بنائے تصویروں کے لیے رخ دینے لگے۔ غفور چچا ہر سال اپنے اسی کیمرے سے ایسی برف باری کے موسم میں تمام محلے والوں کی تصاویر بناتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم نے کبھی ان تصاویروں کو دھل کر آتے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دل جلے نوجوانوں کا خیال تھا کہ ان کے کیمرے میں کبھی فلم کی ریل ہوتی تو تصویریں بھی دھل پاتی۔ جب کیمرہ ہی خالی ہوگا تو تصویریں کیا خاک دھل کر باہر نکلیں گی؟ لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود جب کبھی غفور چچا اپنا کیمرہ لیے برستی برف میں گھر سے باہر نکلتے تو کیا بچے کیا بوڑھے سبھی فوراً اپنے بال سنوارتے، کپڑوں کی شکنیں دور کرتے فوراً محلے کے احاطے میں جمع ہونے لگ جاتے۔ ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر غفور چچا کے کیمرے کو جانچ ہی لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اس برف باری میں قدرت نے میری تصویر کھنچوانے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ غیاث چچا کہیں سے ایک پولاروائڈ کیمرہ اٹھا لائے تھے۔ یہ ایک جادوئی ڈبہ تھا، یہاں تصویر کھینچی اور وہاں کیمرے کی دوسری جانب سے دھیرے سے چمکتی اور دھلی دھلائی سی تصویر نکل آئی۔ اس دن میں نے وجو آپی کے صحن میں ان کے ساتھ مل کر برف کا ایک بہت پیارا سا پتلا بنایا اور پھر اس پتلے کے گلے میں باہیں ڈال کر گود میں بیٹھ کر اور اسے گلے لگا کر بہت سی تصویریں بنوائیں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ میری یہ خوشی بھی چند لمحوں کی اور ہمیشہ کی طرح ادھوری ثابت ہوگی۔ ابھی ہم صحن میں
اس ہلے گلے میں مشغول ہی تھے کہ اچانک باہر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو طاہر بھائی ہاتھ میں تھرموس پکڑے کھڑے دکھائی دیے۔ غیاث چچا نے انہیں بھی اندر ہی بلوا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ طاہر بھائی کی اماں نے وجو آپی کے لیے چوزوں کی خاص یخنی بنا کر بھیجی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ راجہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے اکسا رہا تھا کہ طاہر بھائی کے گھر کے باہر پھرتے ان چوزوں پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا چاہیے، پر مجھے مرغی کے ان معصوم بچوں پر ترس آتا تھا۔ کاش اس وقت میں نے راجہ کی بات مان لی ہوتی تو آج طاہر بھائی کی جگہ یخنی کا یہ تھرموس میں وجو آپی کے لیے لے آیا ہوتا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ طاہر بھائی زیادہ دیر وہاں نہیں رکے، لیکن جتنی دیر بھی وہاں رہے وجو آپی اپنے باورچی خانے کے صحن کی جانے والی کھڑکی میں سے جلدی جلدی چائے بناتے ہوئے چپکے چپکے پلکیں اٹھا کر طاہر بھائی کو دیکھتی رہیں۔ سکینہ خالہ کے بے حد اصرار پر طاہر بھائی نے چائے کے 2 گھونٹ لیے اور وہاں سے چل پڑے۔ اسی دوران انہوں نے غیاث چچا کے پوچھنے پر بتایا کہ ان کا نام ڈاکٹری کے کالج کی فہرست میں آ چکا ہے اور مارچ سے ان کی کلاسیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اس بات پر غیاث چچا نے تو کچھ ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے طاہر بھائی کو نہیں خود ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں اس قدر خوش ہونے کی کیا بات ہے۔ بھلا ڈاکٹر بننے میں ایسی کیا خاص بات تھی، یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا، اور پھر مجھے تو ویسے بھی ڈاکٹروں سے چڑ تھی۔ سارا دن بیچارے مردوں کی چیڑ پھاڑ کرتے رہتے تھے اور پھر انہی ہاتھوں سے کھانا کھانے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے تو بڑے ہو کر مصور بننا تھا، سارے جہاں کی تصویریں بنانا تھی، یا پھر ایک بڑا سا پیانو خرید کر اس پر ساری دنیا کو پاگل کر دینے والی دھنیں سنانا تھی۔ بھلا ڈاکٹری بھی کوئی پیشہ تھا؟ ڈاکٹر کہیں کا! میں جانے کتنی دیر اپنے انہی خوابوں اور خیالوں میں ڈوبا رہا۔ ہوش آیا تو طاہر بھائی جانے کب کے جا چکے تھے اور راجہ جانے کب سے گلی میں کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ پتہ چلا کہ باہر محلے میں ایک دوسرے پر برف کے گولے برسانے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور ہماری ٹیم میری غیر موجودگی کی وجہ سے مسلسل گولے کھا رہی تھی اور ہار رہی تھی۔ ہم سب بچوں کا برف باری کے دوران یہ سب سے پسندیدہ کھیل تھا۔ ہم چھتوں پر چڑھ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر اور دیواروں کے منڈیروں سے ایک دوسرے کی ٹیم کو تاک تاک کر نشانے مارتے تھے، لیکن جانے کیوں اس دن میرا ہر نشانہ خطا ہو رہا تھا۔ شاید اسی دن سے خود میں تقدیر کے نشانے کی تاک پر تھا، اور کتنی ستم ظریفی کی بات تھی کہ ہم انسانوں کے نشانے تو چوک بھی جاتے ہیں لیکن اس بے رحم مقدر کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ اس سفاق تقدیر کا ہر وار کاری اور ہر نشانہ اٹل ہوتا ہے، جو ہم بے بس انسانوں کو ذرا سا تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ میرے بچپن کا دسمبر بھی قسمت کے ایک ایسے ہی وار کے نشانے پر تھا، لیکن میں اس بے رحم وار سے بے خبر راجہ کے ساتھ مل کر دوسری ٹیم کے بچوں پر برف کے گولے برسا رہا تھا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔